السلام علیکم۔ رب سے جب بھی مانگو رب کو ہی مانگو، رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ تم اللہ پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شخص سے پاک ہو۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا کرتا ہے۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کریں کہ گناہ دھونے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتی ہوں کیونکہ میرے ہر غم کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، مکافات عمل۔ سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ جھوٹ بول کر رشتہ توڑنے والوں سے بہتر ہے سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے۔ رشتہ پھر جڑ جائے گا، بھروسہ کبھی نہیں جڑتا۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم جلد ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتے اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ تم جنت سے نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ تہلکہ مچا دیتی ہے فرش آسمانی پر محبت جب جوانی میں اللہ کا نام لیتی ہے۔ جب نہ کوئی اچھا لگتا ہے اور نہ برا، نہ صحیح لگتا ہے نہ غلط، کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے تو پھر اس سے نہ ہی نفرت ہوتی ہے اور نہ ہی محبت ہوتی ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ جسے وہ توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا اور جسے وہ جوڑے اسے سارے مل کر بھی توڑنے والے توڑ نہیں سکتے۔ اگر عبادت کرنے کے بعد بھی تم پر مشکلیں آ رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو کوئی ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں کوئی زوال نہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب نہ کوئی اچھا لگتا ہے اور نہ برا، نہ صحیح اور نہ ہی غلط، کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے، پھر اس سے نہ ہی نفرت ہوتی ہے اور نہ ہی محبت باقی رہتی ہے۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو مایوس ہو جاؤ گے، اور جو لوگ محنت اپنے اللہ سے اجر پانے کے لیے کرتے ہیں وہ کبھی بھی مایوسی کا سامنا نہیں کرتے۔ آزمائش اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ اتنی ہی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ محبت جب اللہ تعالیٰ سے ہو جاتی ہے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ سچی توبہ کرنے والے کا ایک آنسو دوزخ کی آگ بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ روح کبھی نہیں مرجھاتی جس کی پیاس قرآن پاک کی تلاوت سے بجھتی ہو۔ اللہ سے اللہ کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت علم رکھتے ہیں۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا جاتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہو جاتا ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو کیونکہ عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ اسلام میں عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرست نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ جس دن تمہیں قرآن سمجھ میں آ گیا اس دن نہ کوئی تمہارا مسلک ہوگا اور نہ ہی کوئی فرقہ۔ جب انسان اس قدر اپنے رب پر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں،
تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل بنا دیتا ہے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک دینے کی وجہ سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ چھوٹے گناہ ہی بڑے گناہ کی طرف بلاتے ہیں۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی۔ زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تیرا حصہ مقرر کر دیا ہے، اگر تو اس پر راضی رہے گا تو گویا تو ہی سب سے زیادہ مالدار ہوگا۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ پاک کی مدد کو۔ قبولیت کا پہلا قدم کامل یقین ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اللہ ہمیں کسی کا اصلی رنگ دکھاتا ہے اور ہم بار بار حقیقت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار